اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا نامدار فخر موجودات سرکار دو جہاں والی کون و مکان شب اسرا کے دولہ شافع روز محشر ہم غریبوں کے غمخوار آقا، ہم مفلسوں کے لجپال آقا، پیارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، آج عید الفطر کا دن ہے۔ اس مالک کائنات کا مسلمانوں پر کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا فرمائی، جس کے بارے میں رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ پھر رب کائنات فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس مالک کائنات نے ہمیں کروڑا نعمتیں عطا فرمائی۔ نعمتوں میں نعمت ہمیں اس نے زندگی عطا فرمائی، اس نے ہمیں صحت عطا فرمائی، اس نے ہمیں کھانے پینے کے لیے حلال طیب طاہر رزق عطا فرمایا، اس نے پینے کے لیے ہمیں پانی عطا فرمایا، اس مالک کائنات نے ہمیں سانسیں عطا فرمائی، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، پکڑنے کے لیے اس مالک کائنات نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے۔ اس مالک کائنات کا کروڑا احسان، کروڑا شکر، اس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی اور ہماری بخشش کے لیے ہمیں طرح طرح کے مواقع عطا فرمائے کہ وہ مالک کبھی ہمیں میراث دیتا ہے، کبھی ہمیں شب برات دیتا ہے، کبھی ہمیں رمضان دیتا ہے، کبھی ہمیں وہ عید الفطر دیتا ہے، کبھی ہمیں وہ عید الاضحیٰ دیتا ہے۔ یعنی وہ مالک ہمیں بخشش کے وسیلے عطا کرتا ہے۔ اس مالک کا کروڑا احسان، کروڑا شکر کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس مالک کائنات کا مومنوں پر، مسلمانوں پر احسان عظیم کہ اس نے مسلمانوں کو رمضان جیسا رحمتوں والا، عظمتوں والا، برکتوں والا، رفعتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ اس مالک کا احسان مسلمانوں پر کہ اس نے ہمیں بخشش والا مہینہ رمضان عطا فرمایا، دوزخ سے بری ہونے والا ماہ مبارک رمضان ہمیں عطا فرمایا۔ چاہے اس مالک کا مومنوں پر، مسلمانوں پر اتنا احسان، اتنی مہربانی، اتنی کرم نوازی کہ وہ ہمیں طرح طرح کے بہانے دیتا ہے کہ تم یہ موقع آ رہا ہے، یہ کام کر لو،
میں تمہاری بخشش فرما دوں گا، شب برات کو عبادت کر لو میں تمہاری بخشش فرما دوں گا، تم شب قدر میں عبادت کر لو میں تمہاری بخشش کر دوں گا، شب قدر کی رات میں تم میری عبادت کر لو، ایک رات تم میری عبادت کرو گے وہ رات تمہارے لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہمیں وہ بخشش کے بہانے دے رہا ہے کہ کسی طرح سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے اس کی بخشش ہو جائے، ان کے گناہوں کی معافی ہو جائے۔ وہ مالک ہمیں پھر نعمتوں میں نعمت عید الفطر عطا فرماتا ہے، جو کہ آج کا دن عید الفطر کا دن ہے، اور یہ ہمارے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا دن ہے۔ آج ہر شخص بڑا ہو یا چھوٹا، عورت ہو یا مرد، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے، ہر طرف خوشی کا سما ہے، ہر طرف مالک کائنات کی رحمتوں کی بارش چھما چھم برس رہی ہے۔ نیا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے کوئی مسجد کی طرف جا رہا ہے، کوئی کھلے میدانوں کی طرف جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے عید الفطر بڑی ہی خوشی کا اور مبارکباد والا دن ہے۔ کوئی گلے مل رہا ہے، مبارکیں دے رہا ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں اور محبت اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں ہو وہ سینہ نہیں اچھا، یعنی جس سینے کے اندر کینہ حسد بنا ہوا ہے، وہی لکھتے ہیں انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ یعنی ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے سوچوں کے اندر، ہمارے سینوں کے اندر کینہ، حسد، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، یہ روحانی بیماریاں ہیں، یہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے دن میں ان چیزوں کو دور کر کے اپنے مسلمان بھائیوں سے گلے مل کر ملاقات کریں، ان کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹیں، ان کے ساتھ اللہ کی جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں جو نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کریں کہ مالک تیرا شکر ہے، تیرا کروڑواں احسان ہے، تیری ہمارے اوپر بڑی مہربانی ہے، مالک تیری بڑی ہی کرم نوازی ہے کہ تو نے پہلے ہماری بخشش کا بہانہ رمضان ہمیں عطا فرما دیا، اس کے اندر پورے 3 عشرے عطا فرمائے، کبھی بخشش کرتا ہے، کبھی دوزخ سے بری کرتا ہے، کبھی شب قدر دیتا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر والی رات ہمیں عطا کرتا ہے۔ مالک تیری بڑی ہی کرم نوازی ہے، تیری بڑی ہی مہربانی ہے، تیرا احسان عظیم ہے، پھر تو نے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ عید الفطر جیسا خوشی والا دن عطا فرما دیا۔ یہ ہمارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر بڑی ہی مہربانی ہے، بڑی ہی کرم نوازی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ یعنی رب کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بخشش کے بہانے ہمیں دے رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ والوں کو دیکھا کہ سال میں 2 دن خوشی کے مناتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ تمہارے کیسے دن ہیں؟ لوگوں نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سال میں 2 دن ہمارے خوشی کے دن ہیں، سال میں یہ 2 دن ہمارے خوشی کا دن ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت سے ہم اسی طرح ان دنوں میں خوشی کرتے آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے ان 2 دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہیں عطا فرمایا ہے۔ عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے 2 دن ہیں؟
جو اس سے بڑھ کر برکتوں والے دن ہیں، ہمارے لیے رحمتوں والے دن ہیں، تو پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، یعنی ایک دن عید الاضحیٰ کا ہے اور دوسرا دن عید الفطر کا دن ہے۔ یہ تمہارے لیے خوشیوں کا دن ہے، یہ تمہارے لیے مسرتوں کا دن ہے، یہ تمہارے لیے رحمتوں کا دن ہے، یہ ہمارے لیے عید کے دن ہے، خوشی کے دن ہے، مسرت کے دن ہے۔ لیکن عید کو اپنے لیے وہ عید نہ بنائیں، عید کو شریعت کے مطابق خوشی کریں۔ عید کو سیلیبریٹ کرنا ہے اللہ کی حدود میں رہ کر اس کو سیلیبریٹ کریں۔ عید کو منانا ہے اس انداز سے بنائیں کہ اس کا رب بھی راضی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے۔ عید کو اس انداز سے بنائیں کہ وہ ہمارے لیے خوشی والا دن ہی رہے۔ عید کو اس انداز سے بنائیں کہ ہم جس سے ملے وہ ہم سے خوشی سے ملے، دل سے، اپنے سینوں سے کینہ، بغض، حسد، غیبت، چغلی جیسی بیماریوں کو دور کر کے جب گلے ملنا ہے، ایک دوسرے سے گلے ملنا ہے، تو ہر چیز کو، نفرتوں کو دور کر کے گلے ملنا ہے۔ آج کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ عید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اچھے کپڑے پہن لیے، اچھے کھانے بنا لیے، سیر و تفریح کر لی، کہ یہ مطلب ہے۔ نہیں نہیں نہیں، عید کا مطلب کیا ہے؟ عید سے مراد کیا ہے؟ عید والے دن ہونا کیا چاہیے؟ عید مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، تو اس کو ہر کسی کے ساتھ خوشی بانٹنی چاہیے۔ اپنوں کے ساتھ بھی بانٹیں، پراؤں کے ساتھ بھی بانٹیں، بیگانوں کے ساتھ بھی بانٹیں۔ خوشی کو خوشی بانٹنی ہے، چہروں پر مسرت لانی ہے، چہروں کے اوپر نمایاں خوشی نظر آنی چاہیے، چہروں کے اوپر پریشانی کے اثرات نہیں آنے چاہیے۔ اگر سامنے سے دشمن بھی آ جائے تو اس کے ساتھ خوشی سے گلے مل کر دشمنی کو دور کر دیں۔ اپنے دلوں سے نفرتوں کو دور کرنا ہے، اپنے سینوں کے اندر سے بغض کو دور کرنا ہے، کینہ کو دور کرنا ہے۔ یہ ہے آج کے دن کا مقصد۔ آج کے دن کا مقصد یہ ہے، کھانے کھانا نہیں ہے، سیر و تفریح کا نام عید نہیں ہے۔ عید کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات کی حدود میں رہ کر جو اس نے ہمیں حدیں دی ہیں، جو ہمیں حدیں عطا فرمائی ہیں، تو اس حدود میں رہ کر اس رب کو راضی کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ عیدیں ملنی ہے، حقوق اللہ کا خیال کرنا ہے، حقوق العباد کا خیال کرتے ہوئے ان کو منانا ہے۔ آج کا دن بڑی ہی قدر والا دن ہے، آج کا دن بڑی ہی خوشی والا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، من قام لیلۃ العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم یموت القلوب، جس نے عید کی راتوں یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اس دن اس کا دل زندہ رہے گا، دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک ذی الحجہ کی 8ویں اور 9ویں اور 10ویں رات، یعنی وہ عید الاضحیٰ کے 3 دن جو ہوتے ہیں، جو 3 دن ہوتے ہیں، 3 راتیں تو یہ ہوئی، اور چوتھی عید الفطر کی رات، 5ویں شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کی رات۔ اپنے دلوں کو زندہ رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ اگر ہم عید کی راتیں جاگ کر شب بیداری کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں تو ہمارے لیے جنتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے دلوں کو چین ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو اللہ فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آج اس رب کائنات کا ذکر کرتے ہوئے دن کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ آج کا دن
اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہوئے دن کو سیلیبریٹ کرتا ہے. آج کے دن مسلمانوں کے حقوق پورے کرتے ہوئے غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال کرتے ہوئے آج کے دن کو سیلیبریٹ کرنا ہے. آج کا دن بڑی ہی عام معافی کا دن ہے، عام معافی کا دن ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ مالک مسلمانوں پر اتنا مہربان، اتنی کرم نوازی کرنے والا، اتنی مہربانی کرنے والا، جو ہمیں بخشش کے کتنے بہانے دیتا ہے، ہمیں ہمارے اوپر کتنی نعمتیں ہمارے اوپر چھاور کرتا ہے، ہمارے اوپر کتنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے کہ کبھی ہمیں شب معراج دے دیتا ہے، بخشش کا بہانہ دے رہا ہے. کبھی ہمیں شب برات دے رہا ہے، بخشش کا بہانہ دے رہا ہے. کبھی ہمیں شب قدر دے رہا ہے، بخشش کا بہانہ دے رہا ہے. کبھی ہمیں ماہ رمضان پورا ماہ مبارک دے رہا ہے، بخشش کا بہانہ دے رہا ہے. پھر جب ماہ رمضان ختم ہوتا ہے، اس کے دن پورے ہوتے ہیں، پھر ہمیں ایک دن عید الفطر، پھر وہ بخشش کا ہمیں دن عطا فرما رہا ہے. وہ دن روزہ داروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے عیدی کا دن ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیاری امت ہے، رب کائنات اپنے محبوب کی امت کو عیدی بھی دیتا ہے، عیدی بھی دیتا ہے. وہ عیدی کیا ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے، جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. وہ فرشتے زمین پر آ کر راستوں کے سروں پر، یعنی چراہوں پر، گلیوں کے کونوں پر، بازاروں میں، راستوں میں وہ فرشتے گلیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. رب ان کو بھیجتا ہے کہ جاؤ، آج عید کا دن ہے، میرے محبوب کی امت کے لیے خوشی کا دن ہے، جاؤ اور جا کر راستوں میں کھڑے ہو جاؤ اور آواز کو جا کر کہ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے گناہ معاف فرمانے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرماتا ہے، اے میرے بندو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مانگو. یہ فرشتے ندا دے رہے ہیں، راستوں میں کھڑے ہو کر فرشتے ندا دے رہے ہیں کہ رب فرماتا ہے مانگو، اے میرے بندو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے دن اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے، میں رب کائنات وہ پورا کر دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں رب کائنات وہ پورا کر دوں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں جائز مانگو گے اس میں تمہارے لیے میں بھلائی لکھ دوں گا. سبحان اللہ. یہ رب کائنات فرشتوں کے ذریعے ہمیں کہلوا رہا ہے کہ فرشتوں جا کر ندائیں دو اور کہہ دو جا کر، میرا پیغام سنا دو جا کر، اس معاملہ میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہوگی، اس میں تمہاری بہتری ہوگی. میرے محبوب کے غلاموں، میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی کر کے رکھوں گا. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ جب تک تم میری حدوں کی، جو رب نے ہمیں حدودیں عطا فرمائی ہیں، شریعت ہمیں محبوب کی عطا فرمائی ہے، اس حدود کے اندر رہتے ہوئے جب تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کے اوپر پردہ پوشی کرتا رہوں گا. تمہارے آج جو عیب کسی پر کھلنے نہیں دیتے، کب وہ چاہیں کہ میری حشر میں رسوائی ہو. وہ مالک ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے، وہ مالک ہمارے اوپر کتنی مہربانی کرتا ہے. پھر رب فرماتا ہے فرشتوں فرما دو، میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، میں تمہیں مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا. بس اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ. رب فرمایا فرشتوں یہ بھی پیغام دے دو، جب عید کی نماز پڑھ لی ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، میں رب کائنات نے تمہاری بخشش فرما دی ہے، میں نے تمہاری بخشش فرما دی ہے، تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں بھی تم سے راضی ہو گیا ہوں. یعنی آج کا دن اتنا مبارک دن ہے، اتنی برکتوں والا دن ہے.
اتنی رحمتوں والا دن ہے، اتنی عظمتوں والا دن ہے، اتنی اللہ کی نعمتوں کا نچھاور ہونے والا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن تشریف نہ لے جاتے جب تک کھجورے تناول فرما نہ لیتے، یعنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کھجوروں کا تناول کرنا، کھجورے کھانا طاعت ادب میں، یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ اور میرے محبوب کا فرمان ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجرہ مئۃ شہید، کہ جس نے فساد امت کے وقت، آج کل ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر طرف فساد ہی فساد ہے، میرے محبوب فرمائے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجرہ مئۃ شہید، کہ جس نے فساد امت کے وقت میری ایک سنت پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، چھوٹی سی سنت، کیا انسان پانی پیتا ہے یار، پانی کو پینا ہی پینا ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ آپ نے پانی کھڑے ہو کر پی لیا تب بھی آپ کی طلب پوری ہو جائے گی، پانی آپ نے بیٹھ کر پی لیا تب بھی آپ کی طلب پوری ہو جائے گی، لیکن کھڑے ہو کر پینے میں آپ کو ثواب نہیں مل رہا۔ ہاں آپ زمزم پیے تو رب کائنات ثواب دیتا ہے، اس کی اپنی برکت ہے، اس کی عظمت ہے۔ میں سادہ پانی کی بات کر رہا ہوں، سادہ پانی جو کھڑے ہو کر پیتے ہیں، رب کائنات جو ہے آپ کو وہ عطا فرماتا ہے، ثواب دے دیتا ہے۔ وہ مال کے کائنات، آپ نے سادہ پانی لیا، ہاتھ میں لیا، سیدھے ہاتھ سے پکڑا، سیدھے ہاتھ سے پکڑ کر پیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پانی پینے کا بھی ثواب عطا فرما رہا ہے۔ پھر آپ وہ پانی جو پی رہے ہیں اس کو 3 سانسوں میں پیتے ہیں، پھر وہ رب کائنات وہ پانی پینے کا وہ پھر ثواب عطا فرما رہا ہے۔ پھر مال کے کائنات آپ وہ پانی پیتے ہیں، بیٹھ کر پی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ثواب عطا فرما رہا ہے۔ وہ پانی آپ 3 سانسوں میں پیتے ہیں، پھر رب کائنات آپ کو وہ پانی پینے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ رب کائنات آپ کو ثواب عطا فرما رہا ہے۔ کیوں ثواب عطا فرما رہا ہے؟ کہ تم نے میرے محبوب کی سنت کے اوپر عمل کیا ہے، تم نے میرے محبوب کے فرمان کے اوپر عمل کیا ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے یہ مجھ اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی کہ تیری اتباع کریں، یحببکم اللہ میں اللہ ان سے محبت کرنا شروع کر دوں گا، محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج کا دن بڑی ہی عظمت والا دن ہے، آج کا دن بڑی ہی خوشی اور مسرت والا دن ہے۔ آج کا دن ہم نے سیلیبریٹ صرف خود کھا پی کر، نیا لباس پہن کر، اس کو اس انداز سے نہیں کرنا، غریبوں کا بھی خیال کرنا ہے، یتیموں کا بھی خیال کرنا ہے، مسکینوں کا بھی خیال کرنا ہے، فقیروں کا بھی خیال کرنا ہے، حقوق العباد کا خیال کرنا ہے، اپنے ہمسایوں کا خیال کرنا ہے، اپنے ساتھ والے ہمسائے، اپنے گلی محلے میں دیکھیں جو سفید پوش لوگ رہتے ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے ان کو گزارنا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عید کا دن ہے، تشریف لے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے کھیل رہے ہیں، سب نے بڑے بڑے پیارے کپڑے پہنے ہوئے، خوبصورت لباس پہنا ہوا، ایک ننھا سا بچہ، چھوٹا سا بچہ اس سائڈ پر بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی کے ساتھ نہیں کھیل رہا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو غریبوں کا درد رکھنے والے، جو یتیموں سے محبت کرنے والے، جو فقیروں سے پیار کرنے والے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کے پاس جاتے ہیں، اس کو پاس لیتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا تم ان کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے، تم ان کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے؟ وہ کہنے لگا میں ان کی طرح نہیں ہوں، میں ان کی طرح نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کیوں تم ان کی طرح نہیں ہو؟ وہ کہنے لگا میرا باپ مر چکا ہے، میرا باپ مر چکا ہے، آقا میں یتیم ہوں، یتیم آتے غریباں کا سہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کہتے آقا میں یتیم ہوں، تو میرے محبوب نے فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو، میں بھی در یتیم ہوں،
میری دنیا سے ولادت ہونے سے پہلے رب نے میرے باپ کو بھی اٹھا لیا تھا، میں بھی تمہیں یتیم ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لباس دیتا ہوں۔ میرے باپ گود میں لیتے ہیں، اس بچے کو گود میں لیتے ہیں، لے جا کر اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں سے آپ فرماتے ہیں عائشہ اس کو اچھا لباس پہناؤ، اس کو نہلاؤ، خوشبو لگاؤ اور اس کو کہہ دو کہ آج کے بعد تم نے خود کو یتیم نہیں کہنا، فاطمہ تمہاری بہن ہے، عائشہ تمہاری ماں ہے، میں تمہارا باپ ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے پھر بچے کو گود میں لیا، اب عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، وہ بچے جو کھیل رہے تھے اب وہ رشک کر رہے ہیں اور خود دیکھ رہے ہیں کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو آج نبی کی گود میں جا رہے ہوتے۔ یعنی میرے محبوب علیہ السلام یتیموں سے پیار کرتے، غریبوں سے پیار کرتے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک یتیم بچہ آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے آقا 3 دن سے فاقہ ہے، میں یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، میری ایک بہن ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے محبوب نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے بلال جاؤ ازواج مطہرات کے پاس جاؤ، ازواج مطہرات کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہو تو وہ لے کر آؤ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، ساری کی ساری ازواج مطہرات کے پاس جا کر 21 کھجوریں، کتنی 21 کھجوریں ملتی ہیں، وہ مال کے کونین ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں 21 کھجوریں میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام وہ کھجوریں لیتے ہیں اور ان کو ہاتھوں میں لے کر اپنے پاس اپنے منہ مبارک کو کرتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کو کھجوروں میں برکت کی دعا مانگ رہے ہیں، کھجوروں میں برکت کی دعا مانگ رہے تھے۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ کھجوریں لو، 7 تم نے کھانی ہے، 7 تمہاری بہن کے لیے ہے اور 7 تمہاری ماں کے لیے ہے، اور سن لو ایک صبح کھانی ہے، ایک شام کو کھانی ہے۔ میرے محبوب اگر کسی کو ایک قطرہ عطا فرما دے نا وہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے، قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جب اس بچے نے کھجوریں لی جا رہے تھے تو پاس پیچھے تھوڑے جاتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جاتے ہیں، اس بچے کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، اس کے سر کے اوپر شفقت والا ہاتھ پھیرتے ہیں۔ جب وہ واپس آتے میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اے معاذ بن جبل تجھے کس چیز نے اٹھایا اور اس کو گلے لگنے پر مجبور کر دیا؟ تو عرض کرتے ہیں آقا وہ یتیم تھا، وہ یتیم تھا، میرے دل میں احساس آیا، میرے دل میں خیال آیا، میں نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا اے معاذ بن جبل سن، جو تم نے یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا ہے، ہاتھ رکھا ہے، تمہارے ہاتھوں کے نیچے جتنے بار آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اتنے گناہوں کی بخشش فرما دی ہے، تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دی ہے۔ یتیموں سے پیار کر۔ آج کا دن جو ہے غریبوں کا خیال کرنے کا دن ہے، آج کا دن یتیموں کا خیال کرنے کا دن ہے، آج کا دن فقیروں کا خیال کرنے کا دن ہے، آج کا دن محبت بانٹنے کا دن ہے، آج کا دن ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر دلوں سے حسد، کینہ، غیبت، چغلی، ساری کی ساری جتنی ہمارے اندر روحانی بیماریاں ہیں سب کو دور کرنا ہے، فطور کو دور کرنا ہے جو ہمارے دلوں کے اندر۔ آج کا دن یہ پیغام دیتا ہے اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو جائیں ان کے گھر پر جا کر ناراضگی کو دور کرتے ہوئے جا کر مل کر ہم ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو سال ہر سال سے اپنے ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بہن بھائیوں سے ناراض ہیں، ان سے ناراض ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اگر سلو کرنے میں جو پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اور پھر میرے محبوب نے فرمایا کر شروع کرنے سے اگر تمہاری عزت میں کمی آ جائے قیامت والے دن وہ عزت مجھ سے لے لینا، وہ عزت مجھ سے لے لینا۔ آج کا دن تو یہ پیغام ہوتا ہے کہ محبتیں بانٹنی، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا رویہ رکھنا ہے۔ ایک یتیم بچہ، آئیے ایک یتیم بچے کی اور بات سناتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام کا دور نبوت ہے، اس وقت ایک بچہ جس کی ماں کا لباس پھٹا ہوا تھا، اب وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، وہ جا کر کہتا ہے کہ میری ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے، مجھے کچھ لباس چاہیے۔ سب نے اس کو دھکے دے کر بھگا دیا، دھکے دے کر مار کر بھگا دیا۔ وہ بچہ روتا ہوا آ رہا تھا، راستے میں اللہ کے محبوب کا ایک پیارا یار مل جاتا ہے، وہ پوچھتا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟
کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں رشتہ داروں کے پاس گیا تھا، سب نے مجھے دھکے مار کے بھگا دیا ہے، میری ماں کا لباس پھٹا ہوا، مجھے لباس چاہیے، مجھے لباس چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جاؤ صحن مسجد نبوی کے اندر اللہ کے محبوب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر جو بھی جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں آتا، خالی ہاتھ نہیں آتا۔ وہ بچہ پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتا، یہودی کا بچہ ہوتا ہے، ماں کے پاس جا کر کہتا ہے ماں میں رشتہ داروں کے پاس گیا، سب نے دھکے دے کر بھگا دیا ہے، میں واپس آ گیا ہوں، لیکن راستے میں ایک شخص مجھے ملا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے نبی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ماں کہتی ہے بیٹا نا اس کے پاس نہیں جانا، جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اپنا مذہب چینج کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ماں پریشان نہ ہو، اپنا مذہب بھی بچا کر لاؤں گا اور تیرے لیے کپڑے لباس چادر بھی لے کر آؤں گا۔ ماں کہتی بیٹا جاؤ ذرا دھیان سے جانا، مذہب بچا کر آنا ہے۔ بچہ جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کیا عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی سن لو، مجھے ضرورت ہے چادر کی لباس کی، میری ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے، لیکن بات ذہن میں رکھ لیجئے میں اپنا مذہب چینج نہیں کروں گا، میں مسلمان نہیں ہوں۔ میرے معبود نے فرمایا بیٹا آؤ میرے پاس آؤ۔ آپ نے اپنی کمبلی والی چادر، رحمت والی چادر وہ اتار کر اس بچے کو عطا فرما دی اور فرمایا بیٹا جاؤ یہ چادر لے جاؤ اور اپنی ماں کے جسم کو ڈھانپ لو۔ بچہ دوڑا جاتا ہے، ماں کے اوپر جا کر چادر کو ڈال دیتا ہے۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا بنا، کیا کر آئے ہو؟ وہ عرض کرتا ہے اماں جان چادر بھی لے آیا ہوں، عزت بھی بچ گئی ہے، مذہب بھی بچا لیا ہے۔ وہ ماں کہتی ہے بیٹا اس نے تجھے کچھ نہیں کہا؟ نہیں ماں نے مجھے چادر عطا فرما دی۔ ماں کہتی ہے بیٹا چل پھر اسی در پر چلتے ہیں، وہ غیروں کا اتنا پیار کرتا ہے اپنوں کا کتنا پیار کرتا ہو، جو غیروں کا اتنا پیار کر رہا ہے وہ اپنوں کا اتنا پیار کتنا کرتا ہوگا۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، ارے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اور یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ یہ وہ دربار ہے۔ یہ آج کا دن عید کا دن، خوشی کا دن ہے۔ آج کے دن کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ ہم نے حضور اللہ میں رہ کر خود کو غیر شرعی حرکات سے بچا کر ماں باپ سے محبت سے ملنا ہے، دوست احباب سے محبت سے ملنا ہے، غیر شرعی چیزیں نہیں کھانی۔ نوجوانوں سے ریکویسٹ کروں گا آج کے دن کو، عید کے دن کو خوشی کا دن ہی رکھنا ہے۔ جب یہ ایسا بھی موقع آتا ہے نا تو پھر ہمارے نوجوانوں کے اندر شیطان جاگ جاتا ہے اور جن کو کھڑا ہو جاتا ہے وہ کیا جانتا ہے، پھر وہ فلم شروع ہوتی ہے، پھر شام تک ایسی رپورٹیں آتی ہیں وہاں حادثہ ہو گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یعنی آج عید کا دن ہے، خوشی منانی ہے۔ خوشی منانی کیسے ہے؟ رب کا ذکر کرتے ہوئے منانی ہے۔ خوشی منانی کیسی ہے؟ محبوب کی ذات پر درود و سلام کرتے ہوئے منانی ہے۔ خوشی منانی کیسی ہے؟ اپنوں سے پرایوں سے محبت سے ملنا ہے۔ خوشی منانی کیسی ہے؟ ایک چاند آتا ہے، ایک چاند ہم دیکھتے ہیں تو نمازیں شروع کر دیتے ہیں۔ ایک چاند جب نکلتا ہے اس کو دیکھ کر ہم نمازیں شروع کر دیتے ہیں، پھر ایک چاند نکلتا ہے اس کو دیکھ کر ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا نماز صرف رمضان کے لیے ہے؟ کیا رمضان آئے گا، رمضان کا چاند چلے گا پھر نمازیں پڑھنی ہے ہمیں؟ اس کے علاوہ نماز فرض نہیں ہے؟ میرے بھائی کسی جگہ پر نہیں لکھا کہ رمضان میں نمازیں پڑھو گے تو سوال ہوگا، نہیں، قیامت والے دن حساب ہونا ہے اور یہی سوال ہونا بتا تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا۔ رمضان کی کوئی قید نہیں ہے، ہاں نماز پڑھنے کا رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے، خیرات کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر رمضان میں نمازوں کا فرض نہیں ہے۔ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، نمازوں کا خیال کرنا ہے، حقوق اللہ کا خیال کرنا ہے، حقوق العباد کا خیال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔